ڈاکٹر صاحب، ہمارا آج کا دوسرا سوال ایک صوتی پیغام ہے جو ہمیں ایک خاتون نے بھیجا ہے، اور انہوں نے اپنا نام اور شہر بتانے سے ہمیں ذرا منع کیا ہے۔ آئیے ہم یہ پیغام سنتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، ہماری شادی کو تقریباً 8 سال ہونے والے ہیں، لیکن اللہ شاید ہم سے ناراض ہے۔ اس نے ہمیں ابھی تک اولاد نرینہ سے نہیں نوازا۔ ہم محروم ہیں جی اس نعمت سے۔ ہم نے ہر طرح کے میڈیکل ٹیسٹ بھی کروا لیے ہیں جو ہم دونوں کی صحت کے لحاظ سے بالکل ٹھیک آئے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے روحانی علاج بھی بہت کروایا ہے۔ ہمارے پیر صاحب نے بھی بڑے عجیب و غریب قسم کے ٹوٹکے بتائے ہیں، وہ بھی کر کے دیکھ لیے ہیں، لیکن ابھی تک ہم اولاد کی نعمت سے محروم ہیں۔ لوگ ہمیں بڑی عجیب طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ آپ اس سلسلے میں ہماری کوئی مدد کریں، کوئی پڑھائی یا دعا بتا دیں اور ہمارے لیے دعا بھی فرما دیں۔ ہو سکتا ہے آپ ہی کی دعا لگ جائے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ جی ڈاکٹر صاحب، یہ ایک ہمارا سماجی المیہ بھی ہے۔ لوگ اکثر ایسے لوگوں کو جینے بھی نہیں دیتے، طعن و تشنیع بھی ہوتی رہتی ہے، کبھی کبھار ان کی انسلٹ تک بھی کرتی جاتی ہے۔ یہ معاملہ بے شک غور طلب ہے، اس پہ آپ کی رہنمائی درکار ہے۔ دیکھیں، یہ پارٹ آف لائف ہے، زندگی جو ہے خوشیوں اور غموں سے عبارت ہے۔ بے شک، کہتے ہیں اٹ از بیوٹیفل بلینڈ آف سمائلز اینڈ پیتھوز۔ بے شک، سدا نہ باغ بلبل بولے تے سدا نہ باغ بہارا، سدا نہ ماں پہ حسن جوانی تے سدا نہ صحبت یارا۔ تو لیکن اس کے لیے خواہش کرنا، آرزو کرنا، دعا کرنا اور چارہ جوئی کرنا، یہ ہر بندے کا بنیادی حق ہے۔ بے شک، اور یقیناً سب سے بڑی بارگاہ تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ ہے۔ بے شک، سرکار کا بھی فرمان ہے لکل دائن دعائن، ہر بیماری کی کوئی نہ کوئی دوائی اللہ نے بنائی ہے۔ بے شک، تو اس دوائی تک رسائی حاصل کرنے کے لیے جو شعبے کا کوئی ماہر ہے، یہ یقیناً سنت رسول ہے۔ صحابہ کرام ایون حضور علیہ السلام بھی جب علالت کی کوئی ایسی کیفیت آتی تو آپ بھی علاج معالجہ فرماتے۔ ام المومنین سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ سرکار کو دوائیں تیار کر کے دینا، پلانا، کھلانا، وقت کا حساب رکھنا، یہ میری ذمہ داری تھی، اور میں خود تقریباً پوری حکیم بن گئی۔ سبحان اللہ۔ تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اس کی بلکہ یہ ضروری ہے لا تلقوا ایدیکم الی التہلکہ۔ قرآن میں اللہ نے خود فرمایا کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ بے شک، تو یہ چارہ جوئی کرنا جو ہے بندے کا حق ہے، لیکن اصل جو حکیم ہے، حکیم مطلق ہے، وہ تو اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ضمن میں ہمیں دعا ملتی ہے کہ وَإِذَا مَرِضْتُ هُوَ يَشْفِينِ، جب بھی کبھی میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ بے شک، تو یہ یقیناً کوئی جسمانی عارضہ ہوتا ہے، کوئی ایسا کوئی گائنی ایشو ہے یا مرد کی طرف سے کچھ ایسا پرابلم ہے، تو اس کے لیے شفاء حقیقی دینے والا تو اللہ کی ذات ہے، یا شافی الامراض یہ اللہ کی ذات ہے۔ تو اس کی بارگاہ میں رجوع کرنا یہ ہر بندہ مومن کا بہترین ہتھیار ہے، بے شک، کیونکہ رب راضی تو سب راضی۔ جس وقت اس کا کرم شامل ہو جاتا ہے، پھر جو ہے وہ معمولی سی دوائی، بلکہ تھوڑی سی راکھ بھی اگر انسان استعمال کرے وہ بھی شفا کا کام دیتی ہے۔ بے شک، دوسرا اس میں پہلو یہ آ جاتا ہے کہ اللہ کریم نے دنیا میں بہت سی نعمتیں رکھی ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اللہ فرماتا ہے اتنی نعمتیں دی ہیں کہ اگر گننے لگو تو گن نہیں سکتے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، یہ چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، یہ سارا جہاں تیرے لیے تو خدا کے واسطے۔ تو ایمان کی دولت ہے، صحت کی دولت ہے، زندگی کی نعمت ہے، تو یقیناً ان میں ایک اولاد کی نعمت بھی یہ اللہ کا بہت بڑا عطیہ ہے۔ قرآن پاک میں بھی اللہ فرماتا ہے میں بعض کو بیٹے دیتا ہوں، بعض کو بیٹیاں دیتا ہوں، بعض کو ملا جلا کے دیتا ہوں، بعض کو کچھ بھی نہیں دیتا۔ یہ میری اپنی تقسیم ہے، لہٰذا تم میری بارگاہ میں رجوع کرو،
تو اگر کسی ایک نعمت کی کمی ہو تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے نعوذ باللہ شاید ہمیں مردود کر دیا ہے اللہ اور ہمیں اپنی بارگاہ سے دور رکھا ہے۔ بہت سارے ایسی پاک ہستیاں دنیا میں آئی ہیں کہ ان کو یہ نعمتیں میسر نہیں آئیں، اور بعض کو میسر آئی ہیں لیکن چھوٹی عمر میں، جس طرح حضور علیہ السلام کی صاحبزادیاں بھی تھے، 3 صاحبزادے ہوئے، حضرت قاسم، حضرت ابراہیم، حضرت عبداللہ، لیکن بچپن میں اللہ کو پیارے ہو گئے، نعمتیں ملی لیکن اللہ کریم نے وہ واپس لی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر بے شک اور قناعت اور اللہ کی بارگاہ میں جو ہے کوئی گلے شکوے والی کیفیت نہیں۔ اسی طرح بہت سے آپ کے صحابہ کرام، صحابیات آپ کے سامنے، ایون آپ کی تینوں صاحبزادیاں سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بھی وصال ہوا، سوائے سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو آپ کے پردہ فرمانے کے تقریباً 6 ماہ بعد اللہ کو پیاری ہوئیں۔ تو یہ بھی بذات خود نعمتیں تو تھیں، لیکن اللہ کریم نے آپ کی شریک یاز ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہجرت مدینہ سے پہلے ان کا بھی وصال ہوا۔ تو دعا کی کرنا اولاد کے لیے، یہ قرآن پاک میں ہمیں 2 انبیاء کی خاص دعاؤں کا ذکر ملتا ہے۔ ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خاص طور پہ اولاد کے لیے، رب حب لی من الصالحین، اے اللہ صالحین میں سے مجھے بھی بیٹا عطا فرماؤ۔ تو عمر مبارک آلموسٹ 100+، اور جب اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری ملی جو اسماعیل علیہ السلام سے تقریباً 13 سال چھوٹے تھے، تو سیدہ سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 87+، 87 سال سے زیادہ عمر مبارک، تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا والا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ تو دوسری حضرت زکریا علیہ السلام، ان کی بھی عمر مبارک جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں کہ بچے کی ولادت پیدا کرنے کی عمر سے آگے 100+ ہو جاتا ہے، بیوی بھی بانجھ ہو چکی، تو انہوں نے بھی جب سیدہ مریم علیہ السلام کے حجرے میں بے موسم پھل دیکھے تو فوراً پھر اللہ کی بارگاہ میں جولی پھیلائی، ہنالک دعا زکریا ربہ رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ تو یہ انہوں نے فوراً اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی کہ اے رب کریم، تو بے موسم اگر پھل سیدہ مریم کو دے سکتا ہے تو مجھے بھی بے موسم حالات میں اولاد کی نعمت عطا فرما اور پاکیزہ اولاد عطا فرما۔ اور ان کی دعا قبول ہوئی، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی انہیں اللہ تعالیٰ نے بشارت دی۔ تو یہ ایسے موقعوں کے لیے یہ دعا جو ہے، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، لیکن اولاد کی طلب کے لیے رب حب لی من الصالحین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، اور حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا جو ہے یہ بھی ہے، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے اللہ مجھے تنہا نہ چھوڑ، میری نسل کو آگے بڑھا، مجھے اولاد نورینہ عطا فرما، اور یقیناً تو اس بات پہ قادر بھی ہے، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، سب سے بہتر وارث تو ہے، تو تو مجھے بھی اپنے اس کرم اور وارث کے صدقے ایک مجھے بھی وارث عطا فرماؤ۔ تو میں نے عرض کیا پہلے بھی کہ دعا کے لیے جو ہے وہ کم از کم تسبیح 300 دفعہ جو ہے، کوئی پسندیدہ ٹائم جس میں ذہنی قلبی یکسوئی ہو، باوضو ہو کے قبلہ روح بیٹھ کے ادب و احترام سے، اس تصور کے ساتھ کہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں بندے کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ پھر جو وظیفہ پڑھا جائے اس کا ترجمہ بھی آتا ہو، ترجمہ اور مفہوم ذہن میں رکھ کے عاجزی اور انکساری کے ساتھ، ایون دین اگر کوئی مراد پوری نہیں ہوتی تو پھر بھی لا تقنطوا من رحمت اللہ، مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ سرکار فرماتے ہیں جب کوئی دعا کرتا ہے
اجیب دعوت داعی اذا دعان، آپ نے بھی آیت پڑھی، تو اللہ قبول فرما لیتا ہے۔ پھر اس کی 3 کیٹیگریز بناتے ہیں، کسی کی دعا ہو بہو اسی وقت ظاہر کر دیتا ہے، کسی کی دعا کو مؤخر کر دیتا ہے کچھ وقت کے لیے، جس طرح حضرت ایوب علیہ السلام 24 سال انتظار کیا، یعقوب علیہ السلام 40 سال کیا، اور تیسرا ہوتا ہے کہ اس کی دعا کو قبول تو کر لیتا ہے لیکن دنیا میں ظاہر نہیں کرتا، آخر میں اس کا اجر و ثواب دے گا۔ پھر وہ شخص خواہش کرے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول ہو کے ظاہر نہ ہوتی، تو آج مجھے اتنا زیادہ جو اللہ اس کا اجر دے رہا، میں وہ اجر سمیٹتا جو دائمی اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ تو مایوسی اسلام کے اندر گناہ ہے اور یہ کفر کے درجے میں ہے، تو ہمیں اللہ کی رحمت سے پر امید بھی رہنا چاہیے اور دعا سے کبھی بھی ہاتھ نہیں کھینچنے چاہیے۔ بے شک ڈاکٹر صاحب آپ نے بالکل بجا فرمایا، تھینک یو سو مچ۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہوں۔